بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ ارشادات آپ کو سنا چکا ہوں اور ایک دو چار اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، پھر اگلے کسی بزرگ کے موضوع پر بات چیت ہوگی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں مشرف بزیارت کیا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے بشر، اگرچہ امراء کا اپنے حلال مال سے فقراء کی خدمت کرنا اور ان کو پیش کرنا پسندیدہ عمل ہے، مگر فقراء کا امراء سے کچھ توقع نہ رکھنا اور کچھ نہ لینا، یہ اس سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ اللہ پر صرف توکل رکھنا اور امراء سے کچھ بھی قبول نہ کرنا، حلال مال سے بھی، یہ اس سے بھی پسندیدہ عمل ہے۔ اب اس کے مفہوم معنی کو اپنی ہمت کے مطابق اخذ کر لیجئے۔ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ امراء اپنے حلال مال سے ہر وقت کوشاں رہیں کہ کسی اللہ پر متوکل فقیر کی کچھ نہ کچھ خدمت جس طریقے سے بھی ہو سکے ہو جائے، کیونکہ ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرنا ان کے لیے مال میں برکت، اعمال کی قبولیت اور اللہ کے نزدیک قرب کا وسیلہ ہوگا۔ لیکن ان کو ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگوں، اللہ تعالیٰ سے ہی لوں، اسی کا سوالی اور فقیر بنوں، اور حتی المقدور میں کسی سے کچھ قبول نہ کروں، تاکہ میرے توکل والی دولت جو ہے اس میں کمی واقع نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ کسی سے قبول کرتا ہے تو شعوری لاشعوری طور پر اس کو دوبارہ بھی آس رہتی ہے اور اللہ سے اتنا ہی تعلق جو ہے اس کا وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو اکثر و بیشتر قربانی کی کھالیں اور بہت کچھ اگرچہ وہ دین کے نام پر ہی لیتے ہیں، لیکن ان میں اپنی خواہشات بھی چھپی ہوتی ہیں اکثر و بیشتر۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ مجھ میں تھوڑی سی وہ ذاتی کام ہے، کیونکہ میں اس کو ذاتی تصرف میں نہیں لاتا، نہ اپنی اس میں مجھے کہ تنخواہ، اس وجہ سے میں نسبتاً 100% تو نہیں، نسبتاً تھوڑا سا آپ کے پیچھے کم بھاگتا ہوں، اور جو اس میں سے ذاتی منفعت کے خواہاں ہوتے ہیں وہ مہینہ بھر سے پہلے سے ہی پرچیاں رسیدیں دے رابطے کر اور مؤثر قسم کے اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں کہ تم جگہ جگہ جاؤ، کوشش کرو، پہلے سے بات طے کر لو، پہلے سے پابند کر چھوڑو، تو اتنا اللہ تعالیٰ سے توکل جو ہے اور وہ چیز گھٹتی جاتی اور ہٹتی جاتی۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے مقام کے مطابق جو تھی نصیحت وہ یہ فرمائی کہ اگر تم متوکلین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو امراء حلال مال سے بھی کچھ دیں تو اس کو قبول نہ کرو۔ رہی یہ بات کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت دی اور فرمایا اس طرح، بھائی فرمایا ہے، لیکن لوگ کیا ہے، عام ظاہر بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہر پہلو پر نظر نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کو یہ بارہ سمجھا چکا ہوں
کہ آپ صلی اللہ، یوں تو نہیں ہے کہ 3-4 قسم کے دین ہیں کہ حضور نے امیروں کو اور دین دیا ہو، غریبوں کو اور دین دیا ہو، اور متوسط لوگوں کو اور دین دیا ہو. یوں نہیں ہے، دین تو ایک ہی دیا ہے، لیکن اس دین کے اندر مختلف قسم کے حضور کے حالات ہیں اور مختلف وقت میں مختلف قسم کا عمل ہے. تو وہ اس طرح ہے کہ تاکہ امت میں عمومی لوگ جو ہیں وہ بھی سنت کے دائرے میں رہیں، اگر کوئی خصوصی لوگ ہیں تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص و خاص سنت کے دائرے میں ہوں. نہیں ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا جہاد کے لیے بھی کر لیا لوگوں سے چندہ، اور کبھی کبھار کسی کو دینے کے لیے، سائل کو دینے کے لیے خود قرض بھی لے لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا عرصہ تک کسی سے کچھ نہ لیا، بلکہ کو بھی کچھ کھایا بھی نہ. ویسے حالات ملتے ہیں تو معلوم ہے وہ خاص لوگوں کے لیے خاص وقت کی سنت ہے. اس طرح یہ ایک مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے 8 صحابہ سے، میں نے سنا ہی ہے غالباً 8 صحابہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے ان سے اصرار کے ساتھ 3 مرتبہ کہہ کر یہ عہد لیا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا. اگر مفصل یاد نہیں ہے تو یوں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو 10 کو دنیا میں جنت کی خوشخبری حاصل ہے، کہ میں 8 ساتھیوں 7 ساتھیوں سمیت ہم 8 افراد تھے. تو آپ نے پوچھا کیا آپ بیعت نہ کریں گے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر فرمایا کیا آپ بیعت نہ کریں گے؟ پھر ہم نے وہی بات عرض کی، کیونکہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کا خیال ہے کہ ہم نے بیعت نہیں کی. تو جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا تو ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر نہیں بات کر رہے، بلکہ آپ ارادتاً کچھ فرمانا چاہتے ہیں اور ہم سے دوبارہ بیعت لینا چاہتے ہیں. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بیعت کریں گے، ضرور کریں گے. تو آپ نے ہم سے بیعت لی. اس بیعت میں کچھ پہلے والی باتیں بھی تھیں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے جو رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں ایک جو زائد بات آپ نے کی جو پہلے آپ نے نہیں ہم سے بیعت کے وقت لی تھی، وہ یہ تھی کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا، کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا. تو یہ ایک 8واں جو پوائنٹ جو تھا جس پر آپ نے ہم سے پھر عہد لیا ہاتھ میں ہاتھ لے کر، وہ یہ تھا. چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عہد کی یوں پاسداری کی کہ میرے ساتھی، اپنا نہیں نام لیتے وہ عاجزی کی وجہ سے، میرے سارے ساتھی اس پائے کے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ سے کبھی گھوڑے پر سوار ہوتے اور ہاتھ سے چھانٹا گر جاتا تو وہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میرا چھانٹا پکڑا دو، بلکہ خود نیچے اترتے، چھانٹا اپنے ہاتھ سے اٹھاتے اور پھر گھوڑے پر سوار ہوتے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیے گئے عہد کی خلاف ورزی نہ ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ بعض معاملات میں، بعض حالات میں بعض صحابہ کی خصوصی تربیت بھی آپ نے فرمائی تھی. تو یہ بشر رافی کا قول بھی اسی لیول کا سمجھنا چاہیے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر آپ اس طرح پورا عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم حتی المقدور اپنی ذاتی غرض کے لیے پیچھے پیچھے تو نہ بھاگا کریں نا، اتنا تو کم از کم اثر لینا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی بندے کو خود سخاوت کرنی چاہیے، سخاوت لینی ہی نہیں چاہیے دوسروں سے. ویسے آپ نے سخاوت پر بھی زور دیا، اور بشر رافی کا یہ قول بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنے مال میں سرائے خدا میں کثرت سے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جو پانی کھڑا رہتا ہے ایک ہی جگہ وہ گدلا، میلا اور بدبودار ہو جاتا ہے، اور جو پانی بہتا رہے وہ رواں دواں، صاف شستہ اور پاکیزہ رہتا ہے. اور یہ چیز تو ہمارے مشاہدے کی ہے. آپ دیکھ لیں جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے
یہ آپ کے سامنے 2 کنویں برباد ہوئے ہیں، یہ چاہ صلابت اور چاہ مقیم، اور بھی بڑے۔ تو جب تک یہ چلتے تھے پانی ان کا آگے اور نکلتا تھا صاف شفاف پانی پینے کے قابل، پھر بعد میں یہاں تک حالت ہو گئی کہ اتنا گندا بدبودار پانی ہوتا تھا ان میں کہ نکالنے اور پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ بھی یہ تالابوں میں اور جگہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں پانی مستقل کھڑا رہتا ہے تو وہ گندا متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے، اور اگر ایک چھوٹی سی نالی بھی اور بہتی رہے تو وہ پانی اچھا ہوتا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلا ہے، اور نکلا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے ارشاد ہے کہ پانی اگر بہتا ہو اور اس میں 3 صفتوں میں سے کوئی صفت نہ پیدا ہو جائے، مثلا کہ یا بدبو آنے لگے جیسا ایک گندی نالی بہتی، یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے، یعنی اس کا بدبو، اور یا اس کا رنگ ہی چینج ہو جائے کہ رنگ ہی اب وہ اس کا گندگی والا ہے، یعنی رنگ بدبو بو اور ذائقہ چینج نہ ہو، تو چاہے چھوٹی سی نالی اور پانی بہہ رہا ہو تو وہ پاک سمجھنا چاہیے، اس سے بندہ وضو کر سکتا ہے۔ اور اسی پر وہ کہے وہندہ پانی پاک ہوں میں وہندہ پانی پاک ہوں، اس حد تک کہ اگر اس میں خدا نہ خا سکے نہر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلاظت تیرتی ہوئی آ رہی ہے، تو اگر تو غلاظت کے پاس سے پانی لیں اور اس پانی سے بدبو آئے یا ذائقہ بدلے تو پھر وہ وہاں سے تو ناپاک ہوگا۔ پھر اگر وہ بہتی جا رہی ہے اور پانی کا مجموعی جو ہے نہر کا پانی، اس میں نہ بدبو ہے نہ ذائقہ ہے نہ گندا ہے نہ اس کے ساتھ رنگ بدلا ہوا ہے، تو اس سے بھی پانی تک سامنے چاہے ایک مردہ گدھا اس میں بہتا جا رہا کیونکہ وہ بہہ رہا ہے پانی۔ تو آپ نے یہ مثال اس لیے دی کہ جس طرح سے رکا ہوا پانی گدلا میلا اور بدبودار ہو جاتا ہے، اس طرح جو دولت جمع رہتی ہے اور رائے خدا میں خرچ نہیں ہوتی، بال بچوں پر خرچ نہیں ہوتی، دوستوں یاروں پر خرچ نہیں ہوتی، اور جمع رہتی ہے، وہ غلاظت کی طرح بدبودار اور گندی اور نقصان دہ دولت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہتے ہوئے پانی کی طرح مال کو بھی بہتے رہنا چاہیے، مخلوق خدا کے کام آتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسرت اور تنگ دستی کا ڈر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا پکا ٹکا وعدہ ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ اس کے پیچھے بھیجے گا۔ اور اس پر ہماری ساری مثالیں یہ شاہد ہیں کہ میں اکثر تقاریر میں بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں جن پودوں کی کٹائی ہوتی رہتی ہے نا، وہ پھر بڑھتے رہتے ہیں، پھر بڑھتے رہتے ہیں، پھر بڑھتے رہتے ہیں، اور اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ دوسرے درخت جن کی کٹائی نہیں نہ ہوتی وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے۔ تو آنکھوں کے سامنے یہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ تم اور مثال بھی دیتا ہوں کہ جو جانور قربان ہوتے رہتے ہیں ان کی نسل میں برکت ہوتی رہتی، ورنہ بیچاری بھیڑ بکری تو 1-2 بچے دیتی ہے، اور بیچارے شادیوں پر یہ ذبح ہوتے ہیں، عید بقرہ عید پر یہ ذبح ہوتے ہیں، ختنوں پر یہ ذبح ہوتے ہیں۔ اب تو یہ موذی سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ بھی انہی پر ہاتھ صاف کرتی ہیں، یعنی سیاسی پارٹیوں پر کوئی ملک کا پیپل پارٹی کا صدر ہی بن جائے تو پتنی کتنے بکرے کتنے مرغے کوس جاتے ہیں، لیکن یہ بیچارے اللہ کی راہ میں ذبح بھی ہوتے رہتے ہیں اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اتنی کثرت سے ان کو کھایا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ مگر بھیڑ بکریاں کو کام ہوئی ہیں نہیں، اور مہنگائی ہو جائے ٹھیک ہے، مہنگائی تو آپ خود کر رہے ہیں نا، ورنہ بھیڑ بکریاں ختم نہیں ہوئی ہیں کہ اس مرتبہ جناب یہ تو ہو سکتا ہے جی بھی جانور تو بڑے کھڑے ہیں مگر یہ
مہنگا بڑا جانور، مہنگا بڑا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں قربانی کے لیے جانور ہی نہیں ملتا یار۔ اور اس کے مقابلے میں کتیا جو ہے اس کے اوسطاً 6، 8، 10، 12 بچے تک ہوتے ہیں۔ کوئی خاندانی کتیاں جو ہوتی ہیں وہ تو 12 دیتی ہیں اور وہ ایک خنزیر نہیں ہوتی ہے، اللہ نہ دکھائے اس کا منہ، کیونکہ وہ ہم تو نہ اپنے ہاں پسند کرتے ہیں نہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا انگریز، یہ تو اس کو جائز سمجھتے ہیں نا، کھاتے پیتے ہیں، تو اتنے بچے دیتی ہیں کہ اس کے 20 تک بچے ہوتے ہیں، سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے۔ لیکن ہمیں کہیں خنزیروں کے غول اور ریوڑ نظر نہیں آتے، مگر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہمیں کثرت سے نظر آتے۔ کسی زمانے میں جب وہاں ملتان پڑتا تھا نا، تو ادھر سے وہ سادہ زمانہ تھا، اب تو ٹرکوں پر بھر بھر کر لاتے، تو ادھر سے لودھرا سے میں ملتان کی طرف گاڑی لوٹتی نا یہاں سے جا کر، تو شجاع آباد اور ان علاقوں کی طرف سے، لودھرا کی طرف سے وہ ساتھ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، پیچھے ان کے بندے ہوتے لگے ہوئے، وہ آہستہ آہستہ چلتے آ رہے ہوتے تھے، یہ ملتان جا رہے، پتہ چلتا کہ یہ ملتان جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ملتان جا رہے؟ کہتے یہ 1-2 دن میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ملتان میں منڈی ہے اور وہاں یہ ان کا بعض اوقات گوشت تیار ہو کر نا، تو وہ فٹافٹ اسی طرح ڈبوں میں یا ویگنوں کے ذریعے یا پک اپ کے ذریعے وہ مختلف شہروں میں آگے بھیجا جاتا ہے، ساہیوال تک۔ بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا، تو ان میں وہ بنا ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے، گوشت لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بچوں کو بھی ہنسی میں بتایا تھا کہ دیکھو یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں انسانوں۔ مجھے یوں لگتا تھا، چونکہ ہمیشہ سے میں امیجنیٹو پرسن ہوں، شاعر ہوں نا، تو ہم اپنے دماغ میں بھی باتیں سوچتے جاتے ہیں، امیجنیٹو تخیلاتی بندے کو کہتے ہیں۔ تو مجھے وہ جاتی ہوئی ایسے لگتی جس طرح وہ آگے بکریاں بولتی جاتی ہیں نا، میں، اور وہ بھیں کرتی جاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے میمنے بھی پیچھے دوڑتے بھاگتے گرتے پڑتے پیچھے جا رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مائیں ان کی اور بھیڑیں کہہ رہی ہوں کہ بچوں شاباش، جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ، دوڑ لگاؤ، ہم نے ملتان جانا ہے۔ تو وہ کہتے اماں ہم چل تو رہے ہیں، پتہ نہیں آپ زور کیوں دے رہی ہیں؟ تو وہ کہتی بیٹا ہم نے ذبح ہونا ہے اور ادھر آپ نے دور دور تک جانا ہے، ابھی ساہیوال اور کتنی جگہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت انسان ہیں، انہوں نے ناشتہ کرنا ہے اور انہوں نے کھا پی کر ہمیں جا کر دفتر جانا ہے اور کسی دکان پر جانا ہے، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ جلدی کرو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، یہ انسانوں کے لیے سب کچھ۔ ادھر پھلوں کو کہتے ہیں او بھائیو جلدی پک جاؤ نا، یہ حضرت انسان چوسے گا، ہمیں مزہ لے گا، اس کی تندرست ہوگا، اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی، بحال ہوگی، وہ خوشگوار محسوس کرے گا۔ ہماری ڈیوٹی، ہم نے جانا ہے، جلدی کرو، شاباش تم دیر لگا رہے ہو پکنے میں۔ اور ذرا سورج بھائی تھوڑی سی مہربانی کرنا، کرنے بھیج ہماری طرف، ہم نے پکا کر اپنے بندوں کے کام آنا ہے۔ ادھر پہاڑ اپنے سروں پر کروڑوں من کی سفید پگڑیاں باندھے ہوئے سورج کو منتیں کر رہے ہیں کہ سورج سائیں کچھ کرنے بھیجنا۔ وہ کہتا تم نے کیا کرنی ہے؟ وہ کہتے یار تم کرنے بھیجو نا، ہم نے پانی پہنچانا ہے، ہم نے نہروں دریاؤں کے ذریعے پانی پہنچانا ہے، اتنے انسان ہیں، ان کی فصلیں کا ہم کیسے سیراب کریں گے اگر تم مہربانی نہیں کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، میں اب دیتا ہوں تمہیں کرنے۔ اور ان کی برف پھر پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے کمر باندھے ہوئے،
لیکن یہ بد نصیب ساری کائنات سے خدمت لے رہا ہے اور خود جس کی خدمت کے لیے، جس کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی ضرورت دھیان ہی نہیں۔ اس کی بدقسمتی پر جتنا ماتم کیا جائے کم۔ تو میرے بھائیوں، جو پانی بہتا رہتا ہے تو اس کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی جاری رہتی ہے۔ تو آپ نے یہ حضرت بشرافی نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی، جس کی میں تشریح میں بہت کچھ کہہ گیا۔ خود اس پر اپنا آپ کا کتنا عمل تھا، اس کا ایک آخری بات سے سن لیجیے، اس کے بعد میں اس موضوع کو مزید نہیں طول دوں گا، کہ آپ فوت ہونے والے تھے نا جب، اس حال میں چونکہ سائل عادی ہوتے ہیں، تو ایک سائل آپ کی خدمت میں آیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اب یہ کس حال میں ہے، تو اس نے آ کر تھوڑا سا اپنی مفلسی کا ذکر کیا کہ میرے پاس تو حالات میرے ٹھیک نہیں، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں۔ تو آپ نے فوت ہونے سے پہلے اپنا پیراہن کرتا اتار کر اس کو دے دیا، اور تھوڑی لمحوں بعد آپ وفات پا گئے۔ تو پھر ایسے بندوں کے لیے یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی نا، کہ ایک بزرگ کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا، سنائیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے جو مختلف لوگوں کو مختلف باتیں بتائی تھیں، مثلا ایک بار یہ بھی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہوا کہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہ میں رؤوف الرحیم ہوں اور غفور الرحیم ہوں، پھر مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہوا۔ اور تو وہاں یہ بات بھی بتائی کہ جب فرشتے میری روح لے کر چلے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج روح زمین سے آنے والی جو روحیں ہیں حاضر کی جانے والی، ان میں تجھ سے بارتر اور افضل کوئی روح نہیں آئی۔ روح زمین پر اس دن جن کی روحوں کو قبض کیا گیا، ان میں آپ سب سے اعلیٰ پائے کی روح مبارک تھے۔ تو بھائی جنہوں نے کمائیاں کی ہیں، آپ ان کا حال سن رہے ہیں، اب دیکھیں اب ہمارے نصیب میں کیا ہوتا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین وانت خیر الغافرین، واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ فی الآخرۃ انا ہدنا الیک، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وادخلنا فی عبادک الصالحین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔